کیا آپ جانتے ہیں جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھنے سے 2 جمعوں کے درمیان نور ملتا ہے اور اس کی پہلی 10 آیات دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ تو سورہ کاف قرآن مجید کی 18ویں سورت ہے جو مکی ہے اور اس میں 110 آیات ہیں۔ اس سورہ میں ایمان، صبر، علم، آزمائش اور فتنوں سے بچاؤ کے عظیم اسباق بیان کیے گئے ہیں۔ جمعہ کے دن سورۃ کاف پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کاف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ وہ یہ نور کیا ہے؟ ایمان کی مضبوطی، دل کی روشنی، گناہوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ دوسرے نمبر پر دجال کے فتنہ سے حفاظت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کاف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک روایت میں آخری 10 آیات کا بھی ذکر ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں سورہ کاف کی تلاوت، اس کی آیات یاد کرنا فتنوں سے بچاؤ کا مکمل ذریعہ ہے۔ تیسرے نمبر پر ایمان کو مضبوط کرنے والی سورت ہے۔ سورہ کاف میں 4 بڑے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ پہلا اصحاب کاف، دوسرا 2 باغوں والا شخص، تیسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، چوتھا ذوالقرنین۔ ان واقعات سے سیکھنے کو ملتا ہے صبر، عاجزی، اللہ پر بھروسہ، دنیا کی حقیقت۔ چوتھے نمبر پر دل کو سکون دینے والی سورت ہے۔ سورہ کاف کی تلاوت سے دل کو اطمینان ملتا ہے، پریشانیاں کم ہوتی ہیں، آخرت کی فکر بیدار ہوتی ہے۔ یہ سورت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی مال یا طاقت نہیں ہے بلکہ ایمان ہے۔ 5ویں نمبر پر نور اور رحمت کا سبب۔ سورہ کاف کی تلاوت کرنے والے کے لیے فرشتے رحمت لے کر آتے ہیں، دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اللہ کی خاص مدد شامل حال ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سورہ کاف جمعہ کے دن نور کا ذریعہ، دجال سے فتنے سے حفاظت، ایمان کو مضبوط کرنے والی، دنیا کے فتنوں سے آگاہ کرنے والی سورت ہے۔ اب سورہ کاف کی پہلی 10 آیات کا ترجمہ سنیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کتاب سیدھی ہے تاکہ وہ سخت عذاب سے خبردار کرے جو اس کی طرف سے ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ کتاب ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ 5ویں آیت، نہ ان کو اس بات کا کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، یہ بات ان کے منہ سے بہت بڑی نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ کہتے ہیں۔ 6 آیت، پس شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دو گے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں۔ 7ویں آیت، بے شک ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اسے اس کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ 8ویں آیت، اور بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ 9ویں آیت، کیا تم نے خیال کیا کہ غار والے اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھے؟ 10ویں آیت، جب وہ نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں ہمارے لیے درست راستہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جانیں گے اصحاب کہف کون تھے اور کہاں کے رہنے والے تھے، اور قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ۔